الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ازلی ابدی دہری دیمومی لا اول لہ ولا آخر لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومدتنا ومعتمدنا غوثنا وغیاثنا ومغیثنا وغیثنا عوننا وعیاننا ومعیننا وعیننا مطلوبنا ومصحوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا آلانا وأولانا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الرؤوف الرحیم الصدیق الامین۔ اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ کرے حاضری قبول ہو۔ گزشتہ جمعہ محفل شریف میں جو دوست شامل ہوئے تھے، گزشتہ اور اس سے پیوستہ کربلا شریف کے سلسلہ میں اہل بیت پر مصائب اور مشکلات کے سلسلہ میں بات تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ذوات قدسیہ مسلسل مصائب میں رہیں، دکھوں میں رہیں، جن کا تذکرہ بھی چند ایک شخصیتوں کا ہوا تھا۔ وہی آیہ مبارکہ کا مزید تھوڑا سا ترجمہ آج بھی ہے۔ جہاں تک میدان کربلا کی مصائب اور مشکلات کا ذکر ہے تو بڑے وضاحت سے یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ طرابلس کے خون آلود ریگستان، مقدونیہ کے واقعات، تبریز اور مشہد کی کیفیتیں، یہ بڑی دردناک کیفیتیں ہیں جو لوگ اسلامی تاریخ سے کچھ شغف رکھتے ہیں۔ انہیں میرے لفظوں کے ساتھ طرابلس کی پوری داستان، مقدونیہ، مشہد اور تبریز کے پورے واقعات، بڑے بڑے یہ دردناک واقعات گزرے ہیں تاریخ کے، مگر عزیز یہ یقین جانیں کہ یہ سارے واقعات بڑے دکھتے ہیں انسانیت کے لحاظ سے، مگر سارے کچھ بھول گئے، کچھ بھول جائیں گے، بھلائے جا سکتے ہیں، مگر جن مصیبتوں کا ذکر میں عرض کر رہا ہوں، کربلا کے واقعات نہ یہ بھول سکتے ہیں نہ بھلائے جا سکتے۔ قیامت آئے 10 کروڑ سال کے بعد یہ واقعات، کربلا کے مصائب، امام پاک عالی مقام کی قربانیاں، دین کی خدمت، اسلام کے پودے کی آبیاری، مصطفیٰ کی ناموس کا تحفظ، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ دوسرے لفظوں میں اسی بات کو یوں سمجھ لیں کہ پوری کائنات کے لیے فنا ہے، اور یقیناً ہے، میرا آپ کا عقیدہ ہے، کائنات کی ہر شے کے لیے فنا ہے، وہ مٹ جائے گی، مگر میدان کربلا میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے جگر گوشے کا گرا ہوا خون جو ہے اس کے لیے کوئی فنا نہیں، وہ بدستور تازہ ہے، تازہ رہے گا، اور قیامت تک اس کی یادیں مسلمانوں اور ایمانداروں کے دلوں میں رہیں گی، نہ یہ بھول سکتی ہیں نہ بھلائی جا سکتی ہیں۔ دو باتیں۔
یہ میری اسی بات کو تیسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ شہید کا خون جب تک اس کے جسم میں رہتا ہے، اس کے وجود میں رہتا ہے، اس وقت تک وہ خون کا قطرہ اس کے جسم کی حیات بنا رہتا ہے۔ جب تک شہید کا خون اس کے جسم میں رہتا ہے، اس کی رگوں میں رہتا ہے، اس وقت تک وہ اس کی شہادت کا سبب بنا رہتا ہے۔ اور جب شہید کا وہ خون کا قطرہ جو اس کی رگوں میں دوڑ کر اس کی حیات کا سبب بنا ہوا تھا، جب وہ زمین پر آتا ہے تو پھر پوری ملت اسلامیہ کی حیاتی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ مجھے پتا نہیں کہ اس خون کی طاقت کتنی ہے، قوت کتنی ہے، البتہ یہ کہہ سکتا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک جسم میں رہنے تک ایک جسم کی حیات تھی۔ حسین کا خون، امام علی مقام کا خون جب تک ان کے جسم میں تھا، اس وقت امام علی مقام کے وجود کی حیات تھی، اور جب وہی خون پاک زمین پر گرا ہے تو پوری ملت اسلامیہ کی حیاتی کا سبب بن گیا ہے، اور قیامت تک وہ بنا رہے گا۔ عزیز بیٹے، یہ ذہن میں رکھیں، صرف واقعات سنانا مقصود نہیں ہوتا میرا۔ ہمیشہ ہی جب کبھی یہ بات آتی ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے لیے اس واقعہ سے ملت کو سبق کیا ہے، میرے لیے ہدایت کیا ہے، آپ کے لیے ہدایت کیا ہے۔ تو سب سے پہلا درس جو واقعہ کربلا کا قوم کو ملتا ہے وہ یہ ہے، دعوت الی الحق۔ میرے نزدیک سب سے پہلا درس، سب سے پہلا سبق جو امام علی مقام نے قوم کو دیا ہے، جو رہتی دنیا تک رہے گا، اس درس کا نام ہے دعوت الی الحق۔ حق کی لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو حق کی طرف بلانا اور حق کے اصولوں کو واضح کرنا۔ اس سارے واقعات کو، سارے میدان کربلا کے واقعات کو سمو دیا جائے تو پہلا درجہ جو نظروں میں آتا ہے وہ دعوت الی الحق ہے، کہ جب لوگ حق سے دور ہو جائیں، خدا سے دوری اختیار کر لیں اور دین کی پامالی کرنے لگ جائیں، اسلامی اصولوں کو پامال کرنے لگ جائیں، تو اس وقت میرا آپ کا اس شہادت حسین پاک نے یہ سبق دیا ہے کہ اس وقت ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو میدان میں اترنا چاہیے، میدان میں آ جانا چاہیے اور آ کر لوگوں کو حق کی دعوت دینا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے، ظلم کے خلاف، اگر ظلم ہو تو ظلم کے خلاف مجھے اور آپ کو اٹھنا چاہیے، ملت اسلامیہ کو ظلم کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اس وقت اس دور میں شدید ترین ظلم جو تھا وہ بنو امیہ کی غیر شرعی اور غیر جمہوری حکومت تھی۔ بنو امیہ کی اس حکومت کو جو یزید کے ہاتھوں میں تھی، اس حکومت سے اسلام کو کوئی تعلق نہیں تھا، نہ اس حکومت کو اسلام سے کوئی رابطہ تھا۔ اگر کوئی اسلام کا نام و نشان تھا تو وہ حکومت کے تابع ہو کر تھا۔ چاہیے یہ اسلامی حکومت کو کہ حکومت اسلام کے تابع ہو۔ اگر کوئی کہا کہ صاحب تم کیسے کہتے ہو کہ وہ غیر شرعی حکومت تھی، وہاں تو نماز بھی پڑھی جا رہی تھی، اذان بھی ہوتی تھی، خطبہ بھی جمعے کا ہوتا تھا، عیدیں بھی پڑھی جاتی تھی، تو عزیز اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب کچھ تھا مگر حکومت کے تابع تھا۔ حکومت چاہتی تھی بنو امیہ کی حکومت تو نماز کے اندر نماز کے اصولوں میں تبدیلی ہے، چاہتی تھی تو خطبے کے اصولوں میں تبدیلی ہے۔ اگر جمعے کا خطبہ پہلے نماز سے پہلے ہے، اگر یزیدی حکومت نے چاہا تو کوئی بات نہیں، بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ
وہ تبدیلیاں تھیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت اسلام پر مسلط تھی، اسلام حکومت پر نہیں تھا، کیونکہ بنو امیہ کی حکومت میں یہ ظلم تھا، اس لیے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے مقابلہ میں آنے کے لیے اپنا اقدام کیا۔ دو باتیں۔ تیسرا درس، تیسری بات جو سارا واقعہ سننے یا پڑھنے سے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مقابلہ، باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے، ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ میرے پاس بہت بڑا لشکر ہو۔ ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے، باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی بہت بڑے جرار لشکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مقابلہ کرو، لشکر تمہارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ امام عالی مقام نے باطل کا مقابلہ کیا ہے، کوئی لشکر جرار ساتھ نہیں ہے۔ اگر کوئی بات ہوتی تو یہاں بھی ہزاروں لاکھوں ہو جاتے تلواروں والے، مگر نہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ ظلم سامنے ہے، باطل سامنے ہے، تو خود سینہ سپر ہو گئے ہیں، میدان میں آ گئے ہیں، کوئی لشکر جرار ساتھ نہیں ہے۔ تاریخ کے کسی حصہ میں نہیں آتا کہ حسین پاک 10,000 کا لشکر لے کر میدان میں آئے تھے۔ مکہ سے چلے ہیں تو جاں بازوں کو کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو، مدینہ منورہ سے چلے ہیں تو چلو میرے ساتھ چلو، کہیں دعوت یہ نہیں ملتی۔ لہذا چوتھی بات جو ذہن میں آتی وہ یہ ہے کہ باطل کے مقابلہ کے لیے جرار لشکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ حق ٹکرا جایا کرتا ہے، وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ حق اپنی قوت کے ساتھ، حق کے اندر اتنی زبردست قوت ہے، زبردست طاقت ہے کہ وہ تنہا دشمن کے لاکھوں پر حاوی ہوتا ہے۔ چھٹی بات اس سے نتیجے کے طور پر یہ سامنے آتی ہے کہ لشکر ہو مگر ضروری، ہاں جی لشکر تو ہے مگر لشکر مسلح نہیں ہے، اس کا احتیاط کی جائے، اسے اتنی بندوقیں دی جائیں، اتنی تلواریں دی جائیں، اتنے بم دیے جائیں، یہ سامان ہو تو پھر باطل کے ساتھ ٹکر لی جائے۔ اس واقعہ میں صاف طور پر جو میں نے محسوس کیا، اس کی بھی تردید ہو رہی ہے۔ اگر لشکر بھی نہیں ہے اور جتنے افراد ہیں وہ مسلح بھی نہیں ہے، 72 ہیں یا 75 ہیں یا 73 افراد ہیں، جن میں چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، تندرست بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ یہ 72-75 افراد کا قافلہ ہے اور باطل سے ٹکر ہے، نہ یہ مسلح ہے اور نہ یہ لشکر ہے، ٹکرا گئے ہیں۔ ساتویں بات، چھٹی یا ساتویں بات جو اس وقت ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ باطل کے ساتھ ٹکراتے ہوئے تعداد کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میرے پاس دشمن کے لشکر کے برابر تعداد ہو تو میں لڑوں، جب تعداد نہ ہو یا اتنی ہمت نہ ہو تو میدان میں نہ ہوں۔ پچھلے دنوں جو اخبار دوست دیکھتے ہیں انہیں شاید یہ یاد آ جائے گا، پاکستان کے ایک مشہور لیڈر نے یہ ایک بات کہی تھی کہ چونکہ ہندوستان ایک سپر طاقت ہے اور اس کی فوج ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، اس کا رقبہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، اس کی ہیبت بین الاقوامی طور پر ہم سے زیادہ ہے، اس لیے انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ پاکستان کو سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ جو مجھے ان کا یہ بیان بالکل نہ پسند آیا۔ ان کے اس بیان کی تردید یہ واقعہ کربلا ہے کہ یزید کا لشکر 70,000 تک پہنچا ہے اور وہ سارا مسلح ہے،
سارے فوجی ہیں، مگر ادھر صرف 72 نفوس ہیں جو نہ مسلح ہیں نہ فوجی ہیں اور نہ ہی کوئی تیاری ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ کس موڈ میں یہ بات کہہ دی جو اخبارات میں آئی۔ اگر ہندوستان کی بات ہے میرے عزیز دوست بیٹے کہ ہندوستان بڑی طاقت ہے، تو وہ تو لکھے پڑھے سیاسی آدمی تھے، کاش انہیں یہ بات ذہن میں آ جاتی کہ اسی مختصر پاکستان نے، پاکستان کی مختصر طاقت نے، پاکستان کی مختصر فوج نے 65 میں لوہے کے چنے چبائے تھے انڈیا کو۔ پتہ نہیں وہ کیوں بھول گئے، ان کے ذہن میں یہ بات کیوں نہ آئی۔ اس وقت بھی تو ہم یہی تھے، اقلیت تھے، تھوڑے تھے اس کی نسبت، اور وہ جو جنگ تھی 65 کی بہت بڑی جنگ تھی۔ پوری دنیا کی جنگوں میں 500 ٹینکوں کا حملہ کبھی کسی ملک پر ہوا ہی نہیں بغیر پاکستان کے۔ جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں اس جنگ کی نوعیت کے 500 مسلح